جی السلام علیکم۔ آج کا جو مقدمہ ہے، تاریخ کا مقدمہ، اس کے ساتھ میں حاضر ہوں، اور آج کا جو موضوع ہے وہ اس کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ یہ ہماری آج کل کی صورتحال سے بہت زیادہ جڑا ہوا ہے، یعنی کہ وبائی امراض۔ وبائی امراض، ان کی تاریخ، اور اس تاریخ کے ذریعے سے ہم اپنے سماج، اپنی معاشرت اور دیگر بہت سے سیاسی نظریات کے حوالے سے ہم کیا چیزیں جان سکتے ہیں۔ اچھا، اگرچہ یہ میرا اپنا خاص کوئی تحقیق کا موضوع نہیں ہے، مجھے اس میں کسی طرح کی ایکسپرٹیز حاصل نہیں ہے، لیکن چونکہ یہاں پر اس پروگرام، اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہم عمومی طور پر ایسے موضوعات پر بحث کرتے ہیں کہ جس سے لوگوں میں تاریخ کے حوالے سے شعور پیدا ہو، دلچسپی پیدا ہو، تو لہٰذا میں نے سوچا، بلکہ ہم تمام لوگوں نے جو اس مقدمہ، اس کاوش میں شریک ہیں، کہ صرف ان موضوعات تک محدود نہ رہا جائے جن میں ہماری اپنی ایکسپرٹیز ہے، بلکہ ان چیزوں کے بارے میں بھی گفتگو کی جائے کہ جس کے بارے میں لوگ ہم سے سوال پوچھتے ہیں یا کسی طرح کا کوئی ایک دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور چونکہ اس وقت یہ موضوع زیر بحث ہے، بہت زیادہ اس کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، تو ہم نے سوچا کہ اس پر بات کی جانی چاہیے، اور اس حوالے سے تحقیق کرنے کے لیے یا کچھ مواد اکٹھا کرنے کے لیے میں نے کچھ کتابوں سے مدد لی ہے، کچھ پبلش آرٹیکلز ہیں۔ خاص طور پر جو میرا آج کی جو گفتگو ہے، جو اس کا ایک موضوع ہوگا یا اس کا جو فوکس ہوگا، وہ ہندوستان میں جو وبائی امراض پھیلے، خاص طور پر ماڈرن ہسٹری میں، پچھلے 200-100 سال کی تاریخ میں، کلونیل راج کے دوران جو وبائی امراض پھیلے، تو ان کی تاریخ اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والا رد عمل، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ پہلے تو اس سے پہلے کہ ہم وبائی امراض اور ہندوستان میں ان کی تاریخ کے حوالے سے گفتگو کریں، جو پہلی بات جاننے کی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ وبائی امراض یہ کوئی آج کی پیداوار نہیں، کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ ہزاروں سال سے انسان اس طرح کی بیماریوں سے مقابلہ کرتا ہوا آیا ہے، جس میں ملیریا ہے، جس میں طاعون ہے۔ یہ تو بنیادی بہت بڑی بیماریاں ہیں جو سے لاکھوں کروڑوں انسان آج تک ہلاک ہوئے ہیں۔ اور اس میں جو فرق ہے جو انسانی رویوں میں وقت کے ساتھ ساتھ آیا ہے، اس کے حوالے سے ایک بہت اچھی کتاب ہے، دا کلچر آف ڈیزاسٹر، جس میں ایک تاریخی اعتبار سے ایک اوور ویو پیش کیا گیا ہے کہ کس طرح انسانی رویوں میں تبدیلی آئی وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ، کہ کہاں ایک وقت میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جب زلزلہ آتا ہے تو زلزلہ آنے کے نتیجے میں زمین اپنی آرائشیں جیسے اگل دیتی ہے باہر، اور اس کے نتیجے میں پھر اس کے بعد طاعون یا دیگر وبائی امراض پھیلتے ہیں۔ لیکن جس کو ہم ایج آف انلائٹنمنٹ کہتے ہیں، جس کے نتیجے میں ایک عقلی دور یا ایک اس کو کہنا چاہیے ایک سائنسی دور شروع ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں لوگوں نے اس بات پر بحث کرنی شروع کی کہ اب ہمارے پاس ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو رہے ہیں کہ جس میں ہم بجائے اس کے کہ کسی بھی بیماری یا قدرتی آفت کو ہم اس طرح تعبیر کرنے کی کوشش کریں یا اس طرح سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ خدا کا عذاب ہے، یا یہ ستاروں کی چال، یا دو سیاروں کے آپس میں ملنے کی وجہ سے جو کہ کنسٹلیشن چینج ہوئی ہے تو اس کے نتیجے میں عمل میں آیا، اس کی بجائے ہم کوئی عقلی توجیہ جاننے کی کوشش کریں۔ تو اس میں ایک جو کتاب جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس کا آغاز ہی ایک ایسے واقعے سے ہوتا ہے کہ 19ویں صدی کے شروع میں، غالباً 1830 یا 32 کے آس پاس، پیرس میں ہیضے کی وبا پھیلی، اور اس ہیضے کی وبا کے نتیجے میں تو جو ایک تبصرہ کیا وہ انہوں نے، ایک صاحب نے، وہ یہ تھا کہ اگر یہ پرانا دور ہوتا تو اس پرانے دور میں لوگ یقیناً یہ بات کرتے، یا وہ جا کر چرچ کی گھنٹیاں بجاتے، یا وہ جا کر خداوند سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے۔ لیکن اب چونکہ ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو گئے ہیں کہ جہاں پر ہمیں ان باتوں کا احساس ہے کہ یہ ان کے عوامل کچھ مختلف ہیں، اور ان عوامل کو جانچنا ہمارے لیے ممکن ہو گیا، تو لہٰذا اب ان عبادتوں کی یا ان گناہوں سے معافی مانگنے کی شاید اس طرح سے ضرورت باقی نہیں رہی۔ تو اس رویے کو، عمومی رویے کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح اڈورنو اور باقی لوگ اس کو جو ڈس انچانٹمنٹ آف دا ورلڈ کہتے ہیں، ڈسلیوشن آف میتھ کہتے ہیں، کہ جو ایک کہنا چاہیے کہ دنیا کو ہم سمجھتے تھے ایک اس کے بارے میں میتھیکل ورلڈ ویو تھا، وہ میتھیکل سمبولک ورلڈ ویو ایکسپلینیشن دیتا تھا، ہمیں توجیحات فراہم کرتا تھا کائنات کے حوالے سے، کائنات کی تشکیل کے حوالے سے، کائنات اور زندگی گزارنے کے حوالے سے، تو وہ ختم ہو گئی۔ اور اس کے کہنے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو عقلی توجیحات آ جانے سے ان قدرتی آفات کو جھیلنا آسان ہو گیا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔
بلکہ شاید یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جب تک معاملہ خداؤں پر چھوڑا گیا تھا تو اس کے نتیجے میں شاید پھر بھی دل کو ایک تسلی دی جا سکتی تھی کہ یہ جو آفت آئی ہے، جو بیماری آئی ہے، یہ ٹل بھی سکتی ہے، اور عبادت کے ذریعے یا کسی اور گناہوں سے معافی مانگ کر. تو یہ ایک عقلی، اس کو انلائٹنمنٹ کے نتیجے میں پیدا ہونے والی فکری ایک جو رویہ ہے، وہ 19ویں صدی تک آتے آتے بہت زیادہ وہ مستحکم ہو جاتا ہے. اس کا آغاز جو ہے وہ یہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ جب لسبن جو پرتگال کا شہر ہے اس میں زلزلہ آیا تھا 1700 کچھ شروع میں، تو اس کے بعد سے یہ ایک رویہ. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہنے کا کہ یہ میرا موضوع بحث نہ، میری صلاحیت ہے کہ میں اس موضوع پر بحث کر سکوں کہ یہ آیا درست رویہ ہے یا غلط رویہ ہے، اور بلکہ یہ کہنا بھی کہ جیسے یہ ایک عمومی رویہ اقلیت پسندی کا اس طرح سے بلکہ دنیا میں موجود بھی نہیں. دنیا کے بہت سارے خطے خصوصاً ہمارے ہاں ابھی بھی لوگ اس طرح کی توجیحات، جو مذہبی توجیحات ہوتی ہیں، وہ ان وبائی امراض یا قدرتی آفات کے لیے پیش کرتے رہتے ہیں. تو اس مختصر سی ایک گفتگو کے بعد ہم اگر اپنے موضوع کی طرف بڑھیں جو ہے وبائی امراض، تو وبائی امراض کی جو تاریخ ہے اس سے جڑی ہوئی ہے ظاہر ہے ہسٹری آف میڈیسن. اور ہسٹری آف میڈیسن جس طرح ہم نے اگر آپ نے ہمارا پہلا جو ایپیسوڈ تھا اس میں دیکھا ہو تو ہم نے مختصر انداز میں ایک بات کہی تھی کہ یہ بہت رچ سورس ہے، بہت رچ آرکائیو ہے کہ جس کے ذریعے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ انسانی تاریخ میں لوگوں کا عمومی رویہ مختلف چیزوں کے حوالے سے کیا رہا ہے. اور جب ہم خاص طور پر جدید تاریخ کو دیکھتے ہیں، جدید معاشرت کو دیکھتے ہیں، تو یہ اور بھی زیادہ ایک کلیئرٹی کے ساتھ چیزیں ہمارے سامنے واضح ہوتی ہیں، کیونکہ ہم صرف بیماری کا ذکر نہیں کر رہے ہوتے. بیماری کو سمجھنے کے لیے انسانی جسم کا جاننا ضروری ہے کہ لوگ انسانی جسم بیمار کیوں ہوتا ہے، اس کے حوالے سے لوگوں کے کیا نظریات تھے، اس کی تشخیص یا اس بیماری کو دور کرنے کے لیے اس زمانے میں کون سی ایسی ادویات موجود تھیں، یا لوگ کیا سمجھتے تھے کہ کس دوائی کے ذریعے، کس عمل کے ذریعے انسانی جسم کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. وہ معلومات ہمیں حاصل ہوتی ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جدید دور میں پھر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح ہسٹری آف میڈیسن کے ذریعے یا باڈی کے کنٹرول کے ذریعے، باڈی انسانی جسم کے ذریعے اسٹیٹ نے اپنی ایک پاور کو ایکسپینڈ کیا ہے، جس کو آپ فوکو کی زبان میں بایو پاور کہہ سکتے ہیں. اس کا بھی حوالہ ہم آخر میں دیں گے. جہاں تک کلونیل دور کا تعلق ہے، یعنی کہ برطانوی دور کا برصغیر پاک و ہند میں، تو یہ ایک ایسا دور ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ 19ویں صدی میں جیسے کہ امپیریلزم جو ہے یا سامراج جو ہے وہ پوری قوت کے ساتھ مستحکم ہو گیا ہندوستان میں اس کا راج، لیکن یہ ہے کہ اس کے تانے بانے ظاہر ہے کہ وہ 18ویں صدی کے آخر میں بھی ملتے ہیں، اور برطانوی رسوخ یہاں پر اس خطے میں اس وقت سے شروع ہو چکا تھا. تو جو بیماری کی تاریخ اور جو اس کے حوالے سے جو دوسرے رویے ہیں جدید دور کے، تو ہمیں اس دور میں ان کو تلاش کرنا چاہیے، کیونکہ اسی کی پھر ایک کہنا چاہیے کہ ایک ایکسٹینشن ہے جو ہمیں آگے 19ویں صدی اور 20ویں صدی میں بھی ملتی ہے. تو جو انگریزوں کے لیے جو ایک سب سے بڑا، جب وہ 18ویں صدی میں ہندوستان میں آئے تو سب سے بڑا کنسرن وہ یہ تھا، وہ اپنی فوج کے حوالے سے تھا. ایک تو جو اس کو ہندوستانی فوج تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن یہ کہ جو برطانوی فوج تھی، وہ برطانوی فوج صرف برطانوی فوجیوں پر مشتمل نہیں تھی. اس میں جو کہنا چاہیے کہ جو سفید فام لوگ تھے ان کی تعداد بہت کم تھی، اور اگر ایک رف ایسٹیمیٹ میں آپ کو دوں تو وہ کبھی بھی 20 یا 25% سے زیادہ وہ تعداد کبھی بھی نہیں رہی. اور اس میں بھی تمام سفید فام لوگ جو ہیں وہ برطانوی نژاد نہیں ہوتے تھے. بہت سے یورپی شہروں میں منڈیاں لگا کرتی تھیں، اور وہاں سے جن کو ہم مرسنریز کہتے ہیں، وہ لوگ اپنے روزگار کے سلسلے میں یا کسی ایڈونچر کی وجہ سے وہ اس فوج کا حصہ بنتے تھے، اور پھر وہ لوگ ہندوستان میں آتے تھے. اور باقی جو لوگ تھے وہ ظاہر ہے وہ ہندوستانی ہی تھے اور وہ اس فوج کا حصہ بنتے تھے. لیکن جیسے کسی بھی فوج کی کمپوزیشن ہوتی ہے یا کسی بھی فوج کا ایک آپریشنل موڈ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے علاقوں کو، اپنے گھروں سے دور بیرکس میں، کنٹونمنٹس میں رہنے پر مجبور ہوتے ہیں، اور ان کو دور دشوار علاقوں میں فوجی مہمات کے لیے، جنگوں کے لیے جانا پڑتا ہے. تو اس کی ایک ایسا آپریشنل کوڈ ہے کہ جس میں لامحالہ طور پر ایک تو
بیماری کا عمل دخل اس لیے بھی آتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ جب لڑائی ہوتی ہے اس میں زخم لگتے ہیں، لوگ زخمی ہوتے ہیں، ایک تو وہ، اور دوسرا مورال، کہ لوگ اپنے گھروں سے دور ہیں اور ان کا مورال بوسٹنگ. تو جو برطانوی یورپین فوج تھی، اس میں ہندوستانی بھی شامل تھے، تو ان کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا شراب نوشی، اور شراب نوشی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی مختلف بیماریاں. اور اس کے علاوہ جو ایک تھا مسئلہ وہ تھا جنسی بیماری. تو جنسی بیماریاں چونکہ ظاہر ہے کہ جو برطانوی فوج اور اس میں ہندوستانی سپاہی جو شامل تھے، وہ مختلف ان کو اس بات کی اجازت دی گئی تھی کہ وہ ایک انڈائریکٹ طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ برطانوی جو ایڈمنسٹریٹرز تھے وہ یہ بات سمجھتے تھے یا جانتے تھے کہ اس تنخواہ میں یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ لوگ اپنے بیوی بچوں کو لے کر آئیں، اور نہ یہ کسی فوج میں اس بات کی اجازت ہوتی ہے کیونکہ ڈسپلن کے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ وہ یہاں پر آئیں اور وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، خاندان کے ساتھ یہاں رہ کر وہ اپنی ڈیوٹی سے سر انجام دیں. تو وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے اس کے لیے اس بات کی اجازت دی کہ وہ مقامی عورتوں کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کریں، لیکن ظاہر اس کی بہت شدید پولیسنگ اس کو کرنا بھی بہت ضروری تھا کیونکہ جو جنسی بیماریاں تھیں وہ بڑی تعداد میں برطانوی فوج کے لیے ایک مسئلہ پیدا کرتی تھیں. اور جو اسٹیٹسٹکس ڈیوڈ آرنولڈ نے اپنی کتاب میں دی ہیں اس کے مطابق کہ تقریباً آدھی فوج جو ہے کسی نہ کسی وقت پر، یہ خاص طور پر 1870 80 90 تک، کہ آدھی فوج جو ہے وہ کسی نہ کسی وقت پر ان بیماریوں کا شکار ہوتی تھی. تو اس سے بڑے پیمانے پر اموات بھی واقع ہوتی تھی. تو ان بیماریوں سے بچنے کے لیے جو شراب نوشی کے مسائل پیدا ہوتے تھے ان سے بچنے کے لیے، یا اس سے جو جسمانی یا ذہنی طور پر الجھنے یا بیماریاں پیدا ہوتی تھیں ان سے بچنے کے لیے، برطانوی فوج کا ایک جو اہم جو پالیسی کا حصہ ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ کنٹونمنٹس کو شہر سے تھوڑا دور تعمیر کیا جائے. اس کے دو مقاصد تھے، ایک تو یہ تھا کہ شہر میں رہیں گے تو عوام سے گھلنا ملنا یہ وہ، اور اس کے نتیجے میں بیماری، اور دوسرا یہ بھی کہ جو برطانوی ذہن میں یا جو یورپین جو مائنڈ تھا اس میں جو ہندوستان کا جو کانسیپٹ تھا وہ ایک ڈیزیزڈ باڈی کا تھا، ایک بیمار زدہ جسم کا تھا، کہ جس کی آب و ہوا بیمار ہے، جس کی آب و ہوا بلکہ جراثیم کے فروغ و نشو و نما کے لیے بہت زیادہ سازگار ہے، اس لیے یہاں پر طرح طرح کی بیماریاں ہیں. اور اس بیمار زدہ اور دوسرے جو یہاں کے لوگ ہیں وہ جیسے ایک ان کے یورپین کنسیپشن میں کہ یہ وحشی لوگ ہیں اور یہ تہذیب یافتہ نہیں ہے، ان کی گلیاں گندی ہیں، ان کا رہن سہن ایک صحت مندانہ نہیں ہے، اس لیے یورپین طرز کی زندگی گزارنا، اس کو یہاں پہ ریڈیوس کرنا ایک سویلائزیشنل مشن کا حصہ تھا جو کہ سامراج کے ذریعے اس خطے تک آیا، یہاں پر اس کو پھیلایا گیا. اور اس کا ایک بڑا نتیجہ یہ ہے کہ یورپین موڈ آف کہنا چاہیے ایک کہ جو برطانوی سامراج تھا اس نے یہاں کے علاقے کو اپنی خاص طرح کی ریشنلٹی کے تحت ری آرگنائز کرنے کی، ایک اسپیشل ری آرگنائزیشن کرنے کی کوشش کی. اور یہ بھی ایک بڑی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے یورپین جو آبادیاں تھیں وہ پرانے شہر کے علاقوں سے دور بنائی جاتی تھیں. یورپین ان علاقوں میں نہیں رہنا چاہتے تھے کہ جس کو ہم قدیم شہر کہتے ہیں یا وارڈ سٹی کہتے ہیں، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ بیمار زدہ ہے، یہاں کی گلیاں گندی ہیں، یہاں کا جو نظام ہے، یہاں کے لوگ جو رہتے ہیں وہ صاف ستھری زندگی نہیں گزارتے. تو یہ تمام چیزیں، یہ ایک بیک گراؤنڈ ایک انفارمیشن ہمیں پرووائڈ کرتی ہیں کہ یہاں پر جو برطانوی راج جب شروع ہوا اور اس سے بھی تھوڑا پہلے سے یہ تمام مسائل کہ بیماری جو ہے وہ برطانوی راج کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ تھا. شاید ان کو اتنی زیادہ کسی اور چیز سے دشواری نہیں تھی یا پریشانی نہیں تھی جتنا ان کو بیماری سے تھی، کیونکہ وہ لگتا تھا کہ بیماری کے نتیجے میں ان کے سب سے زیادہ جو ان کا نقصان ہوتا ہے مالی طور پر، جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، وہ بیماری کے ذریعے ہوتا ہے. لہٰذا بیماری سے نمٹنا ایک بہت ہی اہم جز تھا کلونیل پالیسی کا. اب اگر ہم اس طرف توجہ دیں کہ برطانوی عہد میں جو وبائی امراض ہیں ان کی کیا تاریخ ہے، اور اس میں بھی خاص طور پر جو اس پر ہم فوکس کریں گے وہ ہم 1918-19 یعنی کہ آج سے بالکل 100 سال پہلے جو فلو کی وبا پھیلی تھی ہم اس پر فوکس کریں گے. لیکن جسٹ آپ کو اسٹیٹسٹک ایک اگر میں دوں، ایک ساشا ٹنڈن کا ایک آرٹیکل ہے ایپیڈیمکس ان کلونیل پنجاب، اور اس میں انہوں نے جو صرف پنجاب کی وہ بات کر رہی ہیں اس میں. اور پنجاب ظاہر ہے اس زمانے کا جو پنجاب ہے وہ آج کے
پنجاب کے مقابلے میں کافی بڑا پنجاب ہے، کیونکہ اس میں ہندوستانی پنجاب، پاکستانی پنجاب اور دیگر علاقے بھی شامل ہیں. تو اس پنجاب میں 1850 سے لے کر 1947 تک یہ جو ہے مختلف جو ایپیڈیمکس پھیلے، اس میں اسمال پاکس، ملیریا، ہیضہ اور سب سے بڑھ کر تانوں. ان بیماریوں کے نتیجے میں تقریباً 52 لاکھ کے آس پاس لوگ مرے. یعنی کہ 1850 سے 1947 تک صرف پنجاب میں 52 لاکھ لوگ وبائی امراض سے ہلاک ہوئے. اس میں وہ تعداد شامل نہیں ہے کہ لوگ جو بھوک سے مرے، جو قحط سے مرے، جو کہ جنگ کے نتیجے میں مرے، جو فوجی بھرتی ہو کر پہلی جنگ عظیم میں مرے، جو دوسری جنگ عظیم میں مرے، جو 1947 میں بٹوارے کے نتیجے میں جو قتل و غارت گری ہوئی اس کے نتیجے میں مرے. سو یہ وہ تعداد وہ بھی صرف پنجاب کی ابھی ہم اس میں ایڈ نہیں کر رہے، تو یہ 52 لاکھ کا فگر بنتا ہے. تو یہ میرے خیال میں بذات خود اس بات پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو سامراج کی تاریخ ہے، سامراج کی تاریخ یہ ہے وہ اسٹیٹسٹکس جو سامراج کی تاریخ کو سمجھنے اور لکھنے کے لیے استعمال ہونے چاہیے. کہ سامراج بیماری کا نام ہے، سامراج ہلاکت کا نام ہے، سامراج قحط کا نام ہے، سامراج بھوک کا نام ہے، اور سامراج نفرت کا نام ہے. تو یہ اگر اس لینس سے ہم تاریخ کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں بہت سی معلومات مل سکتی. اچھا، اب اسی آرٹیکل میں اور جو میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ جو یورپین ایک نوشن تھا، برطانوی نوشن تھا ہندوستان کے حوالے سے ایک ڈیزیزڈ باڈی کا، اور وہ یہ سمجھتے تھے اور یہ جو اسباب تلاش کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ کیا وجہ ہے کہ یہاں پر یہ مختلف بیماریاں پھیلتی ہیں. تو جیسے میں نے عرض کیا، ان کا خیال تھا کہ یہاں کی آب و ہوا ایک تو بہت بڑا فیکٹر ہے، دوسرا یہاں کے لوگوں کے طور طریقے، اطوار، رہن سہن کے. تو اب یہ ایک جیسے فار ایگزامپل طاعون کی یا ہیضے کی بیماری پھیلی، اس ہیضے کی بیماری کی وجوہات تلاش کرنے کے لیے جو رپورٹ لکھی، اس میں انہوں نے ایک انگریز جو آفیسر تھے، اس میں انہوں نے امرتسر کا ذکر کیا، اور امرتسر کے جو امرتسری کشمیری جن کا یہ خاکسار بھی ایک ادنا سا اسی خاندان کا ایک حصہ ہے، جو لوگ کشمیری امرتسری ہیں اور جو ہجرت کر کے لاہور میں آئے. تو یہ کوئی بڑی قابل فخر چیز تو نہیں جو میں پڑھ رہا ہوں، لیکن تاریخ کا حصہ ہے تو اس کو پڑھنا بھی چاہیے. کہ انہوں نے کہا کہ جو کولرا آؤٹ بریک ایٹ امرتسر جو ہے اس کو ٹریس کیا جا سکتا ہے کشمیری محمڈنز جو کہ امرتسر میں رہتے ہیں. انہوں نے کہا وہ اتنے اور وہ فلدی بیونڈ دا آرڈنری فلد ہیں آف دا انہیبیٹنٹس آف دا پنجاب، اور ان کے گھروں میں انسانی فضلہ اور اس کی بدبو اور وہ پتہ نہیں کب سے جو اکٹھا ہوا تھا، اور وہ یہ اس کی وجہ سے یہ ہیضہ جو ہے وہ پھیلا ہے. تو یہ اسی طرح کی خرافات لکھتے تھے جس کی وجہ سے ہم جو ہے کلونیل ڈسکورسز کے سخت خلاف ہیں اور ہم ان کو بالکل بھی معتبر نہیں سمجھتے. اور اگر کوئی لوگ اپنا ذاتی بغض رکھتے ہیں کشمیری امرتسریوں کے حوالے سے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ انگریزوں نے یہ باتیں صرف ہمارے بارے میں نہیں کی، بلکہ انہوں نے یہ بات جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ پشاور، کوہاٹ، راولپنڈی اور ان علاقوں کے رہنے والے لوگ جو ہے وہ بھی نوٹورسلی فلدی ان دیئر ہیبٹس ہیں. تو اسی لیے اگر یہ بات جاننا ضروری ہے کہ یہ کلونیل ڈسکورسز جو ہے وہ جو پروڈیوس ہوتے ہیں وہ کس کانٹیکسٹ میں ہوتے ہیں، اور وہ کیا پاور ڈائنامک ہے، کیا پاور کنفیگریشن ہے جس میں وہ ڈسکورسز پروڈیوس ہوتے ہیں. اس لیے ٹیکسٹ کو کس طرح پڑھنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم اس کو سمجھیں کہ یہ جو بھی کچھ کسی کلونیل ڈاکومنٹ میں یا گیزیٹیئر میں یا کسی آرکائیو میں موجود ہے تو وہ حرف بحرف سچ ہے. تو ایسا نہیں ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو صرف جیسے میں نے کہا کہ ہیلتھ، ڈیزیز، باڈی، یہ اتنا بڑا ایک کیا کہنا چاہیے خوف تھا برطانوی دور میں اور برطانوی دماغ میں، کہ اس کی مثالیں آپ کو اور اس کی جو مینیفیسٹیشن ہے وہ آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی. سب سے بڑی مثال حج، کہ حج کے لیے جو لوگ حج ہے یا باقی جو مقامی طور پر جو میلے ہوتے تھے یا کوئی عرس ہوتا تھا یا کوئی ہندوؤں کا کوئی تہوار ہوتا، تو جہاں پر بھی لوگ بڑی تعداد میں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اکٹھے ہوتے تھے، تو انگریزوں کے لیے وہ ایک بہت بڑا نائٹ میئر ہوتا تھا کہ یہاں پر اتنے سارے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. اور وہی بات، چونکہ یہ لوگ غیر مہذب یافتہ ہیں، ان لوگوں میں وہ اس طرح کی وہ نہیں ہے تو ہیلتھ ہیبٹس وغیرہ، تو یہاں پر بیماری پھیلے گی. لیکن یہ کہ جیسے حج کے اوپر بہت کام ہے کہ حج ریگولیشن، حج جو ہے اس کی ریگولیشن وہ صرف ایک مذہبی فریضہ نہیں بن جاتا، وہ ایک پورا پولیٹیکل ایکٹ ہے.
سو اس کی ریگولیشن کرنا، اس کی پولیسنگ کرنا وہ برطانوی دور میں ایک بہت ہی اہم ایک کہنا چاہیے کہ ایک ایسپیکٹ رہا، ابھی بھی ہے، آج کی ریاست بھی ایسا کرتی ہے، لیکن یہ ہے کہ برطانوی عہد میں کہ یہ دیکھنا کہ اس میں کوئی لوگ وہاں جا کر پین اسلامزم ایک بہت بڑا تھریٹ تھا، پولیٹیکل تھریٹ، پرسیوڈ تھریٹ تھا، تو یہ جاسوسی کرنا کہ جو لوگ حاجی جا رہے ہیں ان میں کوئی ایسا پروپیگنڈا تو نہیں کر رہا. لیکن بہرحال جو ہم جس کی بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ وہاں پر پراپر جو ویکسینیشن یا ہیلتھ کوڈس کو نافذ کرنا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ جا رہے ہیں، اس سے کوئی کہیں وبا نہ پھیل جائے، وہ اپنے ساتھ کوئی وبا یہاں نہ لے آئے، تو وہ انگریز حکومت اس کے بارے میں بہت زیادہ کنسرن رہتی تھی. اور باقاعدہ ایک ابھی پچھلے دنوں ہمارے دوست زاہد حسن صاحب نے ایک بڑی خوبصورت ایک پنجابی سفر نامہ حج شیئر کیا تھا. اس میں ایک پورا جو ایک صفحہ تھا وہ قرنطینہ کے حوالے سے تھا. پنجابی نظم ہے کہ کس طرح جو ایک کوارنٹین فیسلٹی بنائی تھی کہ جس میں حاجیوں کو اپنے سفر کے دوران وہاں پر رہنا پڑتا تھا اور اس کے بعد ان کو وہاں سے آگے جانے کی اجازت وہ ملتی تھی. اچھا، اب یہ اور اسی سے جو جیسے میں نے کہا کہ اگر حج کی ریگولیشن یا باقی اور جو اس پوری جو ایک تھریٹ تھی ڈیزیز کے حوالے سے یا ہیلتھ کے حوالے سے، تو اس سے نمٹنے کے لیے قانون سازی بھی کی گئی اور کمیونل اتھارٹی کو اتنی پاور دی گئی جو ان سے ڈیل کر سکے. فار ایگزامپل ایک تو حج کے لیے مختلف لوازمات تھے، پھر ایک ایپیڈیمک ڈیزیز ایکٹ ہے 1857 کا، اور جس کو آج تک استعمال کیا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے حکومت یا اسٹیٹ کہہ لیں اس کے پاس ایکسٹراڈنری پاورز اس کو دی جاتی ہیں یا دی گئیں کہ وہ ان معاملات تمام ایسے اقدامات اٹھا سکے کہ اگر کسی علاقے میں کوئی وبا پھیل گئی ہے تو اس سے نمٹنے کے لیے وہ اس کے پاس وہ وسائل موجود ہوں. اور یہ جیسے میں نے کہا کہ یہ آج بھی اس ایکٹ کو استعمال کیا جاتا ہے پاکستان میں بھی، ہندوستان میں بھی، کہ تاکہ ان ایپیڈیمک سے نپٹا جا سکے. اس تمہید کے بعد اور اگر ایک بہت ہی خیر اس میں میرے پاس کوئی اسپیشلائز انفارمیشن چونکہ نہیں ہے، لیکن بہرحال کچھ لوگ اگر اس پر ریسرچ کرنا چاہیں تو ایک اگین بہت ایک انٹرسٹنگ ٹاپک بن سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ یہ تو ہیلتھ، ڈیزیز، ہیومن باڈی، تو یہ اس سے جڑی ہوئی جو ہسٹری آف میڈیسن کی جو تاریخ ہے وہ ایک اس کو پڑھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم دیکھیں کہ جو ویسٹرن میڈیسن کی جو ایجوکیشن ہے اس کی کیا تاریخ ہے. اس پر جیسے میں نے عرض کیا اس وقت میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے، اور نہ ہی میں نے کوئی ایسا آرٹیکل ابھی تک دیکھا ہے کہ جس میں جو لاہور میں کم سے کم جو ادارے کھلے تو ان کی تاریخ کے حوالے سے کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہو. جیسے فار ایگزامپل کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج یہاں پر کھلا، تو کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کی ایک اچھی تاریخ لکھنا، اس سے ہمیں پتہ چلے کہ کس طرح یہاں پر ویسٹرن میڈیکل ایجوکیشن جو ہے انٹروڈیوس ہوئی، اس کی ریسیپشن کیا تھی، لوگوں نے کس طرح اس ایجوکیشن کو ریسیو کیا، کیونکہ لوگوں کا جو اس سے پہلے تک جو ایکسپوجر تھا، جس علم کو وہ معتبر سمجھتے تھے وہ تو حکمت کا طریقہ علاج تھا یا وہ آیورویدک طریقہ علاج تھا. تو اس کے کیا ایک انٹریکشن پیدا ہوا اور اس کی کیا ڈائنامکس تھی، یہ ایک اچھا میرے خیال میں ایک ہسٹوریکل ریسرچ کویشچن اس پر کسی کو غور کرنا چاہیے. جی جناب، تو میں نے جیسے کہ کہا تھا کہ ہماری جو ابھی تو تمہید میں نے ایک طویل ہو گئی ذرا کہ ہندوستان میں برطانوی راج میں یہاں پر جو ہسٹری آف میڈیسن ہے اس کی تفصیلات بتاتے ہوئے، لیکن جیسے میں نے کہا تھا کہ جو فوکس ہے وہ ہے جو پینڈیمک یا ایپیڈیمک جو ہے انفلوئنزا کا جو ہندوستان میں پھیلا 1918-19 میں، اور صرف ہندوستان میں نہیں پھیلا، ایک عالمی وبا تھی جو جس کو اسپینش انفلوئنزا کہا جاتا ہے، اور جس کے نتیجے میں پوری دنیا میں کروڑوں لوگ اس سے ہلاک ہو گئے. لیکن ایک جو دلچسپ بات ہے یا افسوسناک بات بھی ہے کہ ہندوستان میں اس بیماری کے حالانکہ بہت ہی زیادہ یہ ہے اس سے تباہی پھیلی اور ہلاکتیں ہوئی، لیکن اس کی اس طرح سے ایک کلیکٹیو میموری ہمیں نہیں ملتی، یا ہمیں یہ نظر نہیں آتا کہ لوگ یہاں پر اس واقعے کو لے کر جو ان کے ایک اجتماعی شعور کا یہ حصہ بنے. اس کے برعکس جو دیگر بیماریاں ہیں یا جیسے طاعون ہے، ہیضہ ہے، تو آج بھی لوگ اس بات کو، جو پرانے بڑے بوڑھے ہیں وہ اس بات کو یاد کرتے ہیں کہ کسی زمانے میں طاعون پھیلا تھا تو میرا پردادا یا میرے کوئی اور جو رشتہ دار تھے وہ اس کے نتیجے میں ہلاک ہو گئے تھے یا ہمیں وہ چھوڑ کر جانا پڑا تھا. اور اس کے حوالے سے بہت سارا لٹریچر بھی آپ
کو مل جائے گا. جیسے کہ میں نے بالکل ایک ابتدائی پریلیمنری ریسرچ کی، گوگل سرچ کی کہ میں دیکھوں کہ تعاون کے حوالے سے یا اس طرح کی بیماریوں کے حوالے سے. یہ آپ کی اسکرین کے سامنے آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ایک پیمفلٹ ہے جو کہ غالباً 1890 یا 1900 کے آس پاس لکھا گیا، جس میں ایک مکالمہ ہے حیضہ. اس میں حیضہ اور تعاون آپس میں مکالمہ کر رہے ہیں، اور جس میں حیضہ یہ جاننا چاہ رہا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ بھئی میری وجہ سے بھی اتنی ہلاکتیں ہوتی ہیں، لیکن جو تعاون کی جو ہیبت ہے، جو تمہاری جو ایک عزت اور شوکت اور جو ایک دبدبہ ہے ویسا میرا نہیں ہے. سو یہ ایک انتہائی دلچسپ انداز میں ایک بیماریوں کو بیان کیا جا رہا ہے. یا ایک دوسرا پیمفلٹ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جس میں دوائی انداز میں ایک مناجات سی ہیں کہ جس میں خدا سے بخشش طلب کی جا رہی ہے کہ اس آفت سے، اس بیماری سے ہماری خدا ہمیں نجات دے. اور اسی طرح ایک اور پیمفلٹ جو ہے یہ ملیریا کے حوالے سے، اور یہ بالکل پریلیمنری ریسرچ میں نے آن لائن ریسرچ کی ہے، اس کو خاص اس کے لیے اسکل ریکوائرڈ نہیں ہے. اور ملیریا کے حوالے سے یہ ایک پیمفلٹ ملا کے جس کو ہمارے دوست تیمور رحمان دیکھ کر یقیناً بہت خوش ہوں گے کہ سوویت یونین نے ملیریا کے خاتمے میں کس طرح کی گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں. لیکن اس طرح کا لٹریچر ہمیں انفلوئنزا کے حوالے سے نہیں ملتا، فلو کے حوالے سے نہیں ملتا. اور حالانکہ یہ بات دونوں ڈیوڈ آرنلڈ بھی کہہ رہے ہیں اور ڈیوڈ ہارٹمن بھی کہہ رہے ہیں کہ اس بیماری کے نتیجے میں 12 سے 18 ملین افراد ہندوستان میں ہلاک ہوئے، یعنی کہ 1.25 کروڑ سے تقریباً 2.25 کروڑ تک لوگ ہندوستان میں انفلوئنزا کی بیماری کے نتیجے میں 1918-19 کے درمیان ہلاک ہوئے. لیکن اس کے بعد جو کہ ہندوستان کی پوری آبادی 1911 کی مردم شماری کے مطابق جو آبادی تھی اس کا تقریباً 4% جو ہے وہ اس بیماری کی وجہ سے، اس انفلوئنزا کی وجہ سے وہ لوگ ہلاک ہوئے. لیکن پھر بھی یہ ہمارے اس طرح سے اجتماعی شعور کا حصہ نہیں بنتا، نہیں بن پایا، یا اس کے بارے میں اس طرح سے بات ہی نہیں ہوتی جس طرح سے ابھی تک ہم لوگ پھر بھی حیضہ یا تعاون یا اس طرح کی دیگر بیماریوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. اچھا، اب اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں کہ یہ بیماری، اس کی جو مماثلتیں بن رہی ہیں اس وقت، جو وبا جو کرونا وائرس کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، اس میں اتنی زیادہ مماثلت ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. خیر، پہلے تو یہ بتانا چاہوں کہ یہ جس کو ہم اسپینش انفلوئنزا چونکہ کہتے ہیں کہ وہاں سے شروع ہوا، اور پہلی جنگ عظیم جب ختم ہوئی اور اس کے بعد فوجیوں کی واپسی کا سلسلہ شروع ہوا، اور وہ پہلے بامبے اور پھر کراچی 1918 مئی کے آس پاس یہ فوجیوں کی آمد یا واپسی شروع ہوئی، اور وہاں سے یہ اس بیماری نے آہستہ آہستہ پھیلنا شروع کیا. اور اس میں بھی ایسا ہی تھا کہ شاید ابتدا میں اتنی ہلاکتیں نہیں ہوئیں اور لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہاں پر اس کا اس طرح سے اثر نہیں ہے، لیکن پھر ایک زیادہ ڈیڈلی اسٹرین ستمبر کے آس پاس آیا 1918 میں، اور دسمبر تک وہ چلا، اور پھر اس اسٹرین کے نتیجے میں ہلاکتیں بے تحاشا ہوئی. اور اس اسٹرین میں ایسا تھا کہ یہ وہ جوان لوگوں کو بھی جو 20 سے 45 سال کی عمر کے ہوتے تھے ان کو بھی اس نے اثر انداز کیا، اور وہ بھی اس کے نتیجے میں ہلاک ہوئے. اور یہ ایک وبا تھی، ایک ایسی تباہی تھی کہ جس سے نظام دھرم برہم ہو گیا، عدالتوں کا نظام اور اس کے علاوہ ریلوے کا نظام، اور اس کے ٹیلی گراف کا یا آمد و رفت کا جو بھی نظام دھرم برہم ہو کر رہ گیا. لیکن اور یہ سلسلہ پورا 1 سال تک تقریباً وہ چلتا رہا. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس سے نمٹنے کے لیے بھی جو تدابیر اختیار کی گئی وہ کم و بیش ویسی ہی تھیں جیسے کہ آج لوگ جس کا ذکر کرتے ہیں. کہ جیسے ڈیوڈ ہارٹمن کے مقالے میں جو حوالہ دیا گیا وہ یہ ہے کہ ڈاکٹروں نے، بہت سارے انڈین ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ بھئی آپ جو ہے نا اس زمانے میں جس کو ونڈر ڈرگ کہا جاتا تھا، کوائنائن یا جس کو ہم اردو میں کونین کی گولی کہتے ہیں، جو کہ ملیریا سے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، کہ وہ استعمال کی جائے تو جو ملیریا کے خلاف جو دوا ہے وہی دوا جو ہے وہ اس فلو کے خلاف بھی ہمیں اچھے نتائج دے سکتی ہے. اور اگر آپ سوچیں تو آج بھی یہی بات کی جا رہی ہے کہ جو ہائیڈروکسی کلوروکوئن ہے وہ اس کے ٹرائل کی بات کی جا رہی ہے، اور وہ بھی ملیریا کی ایک دوا ہے کہ جس کو استعمال کیا جائے اس کرونا وائرس کے خلاف. بہرحال 1918 میں بھی یہی بات کی گئی کہ جو کنین کی گولیاں ہیں وہ استعمال کی جائیں. اسی طرح جو انڈین میڈکس تھے انہوں نے یہاں کے جو مقامی طریقہ علاج تھا یا جو
جس کو حکیمی علاج بھی کہہ سکتے ہیں، آیورویدک بھی ہے اور ہربل بھی ہے، جڑی بوٹیوں کا بھی ہے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی گرم پانی پئیں، جیسے آج کل لوگ کہہ رہے ہیں، اور آپ کالی مرچ کا استعمال کریں اور جنجر اور ہنی کے ساتھ مکس کر کے اس کو پئیں. اچھا، اور پریونٹیو میجرز بھی حکومتی سطح پر بھی جن کا اعلان کیا گیا وہ بالکل یہ تھا کہ جی فیس ماسک پہنا جائے، اور پھر لیکن یہ تھا کہ اپنی ناک کو گرم پانی سے دھوئیں، اپنے گھروں کو صاف رکھیں، جہاں پر رش ہو وہاں پر مت جائیں، تمباکو نوشی مت کریں، شراب نوشی مت کریں، اور تمام وہ اس طرح کی جو آپ کہہ سکتے ہیں احتیاطی تدابیر جن کا ہم آج بھی ذکر سنتے ہیں، وہ تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا اس زمانے میں بھی کہا گیا. اور جیسے میں نے کہا کہ لیکن پھر بھی ہلاکتیں بے تحاشا ہوئیں، اور یہاں تک اتنی ہلاکتیں ہوئیں کہ ایک جو برٹش ایڈمنسٹریٹر ایک رپورٹ جو اس زمانے کی ملتی ہے اس میں یہ ذکر ہے کہ آپ اندازہ لگائیں اس سے اس ذہنیت کا اور اس سوچ کا، اور وہ یہ تھا کہ شکر ہے کہ یہ ہلاکتیں یا یہ جو وبا ہے یہ اب پھیلی ہے جبکہ جنگ ختم ہو گئی ہے. اگر یہ جنگ کے دوران یا جنگ شروع ہونے سے پہلے ایسا ہوا ہوتا تو ہمیں فوجی ریکروٹمنٹ کے لیے بڑی مشکل جو ہے وہ پیش آنی تھی. اور اتنی ہلاکتیں ہوئیں کہ لوگوں کے پاس دفنانے کے لیے، ان کو کفن دینے کے لیے، ان کو جلانے کے لیے وسائل نہیں تھے. اور ایک جو قصہ ہے واللہ عالم وہ درست بات ہے لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس کا حوالہ انہوں نے اپنے آرٹیکل میں دیا ہے کہ لوگ ڈیڈ باڈیز کو جا کر جنگلوں میں پھینک آتے تھے، اور اس کی وجہ سے جو شیر چیتے ہوتے تھے، جنگلی جانور، ان کو انسانی جسم کھانے کو ملا، اور اس کی وجہ سے ان کے منہ کو انسانی جسم کی یا خون کی عادت لگ گئی اور وہ زیادہ وحشی اور خونخوار ہو گئے. تو یہ جو اس طرح کی بیماریاں ہیں، اور خاص طور پر جس طرح میں نے بتایا کہ فلو کہ اس کے نتیجے میں یا ان سے نمٹنے کے لیے ایک پورا ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر، ایک مشینری، ایک انفراسٹرکچر جو تشکیل دیا گیا، اور وہ صرف فلو کے حوالے سے نہیں، وہ باقی جو دیگر میں نے جن بیماریوں کا ذکر کیا ان کے حوالے سے بھی موجود تھا. اور اس کو لے کر ایک لوگوں میں ایک الجھن بھی پائی جاتی تھی. لوگ اس سے بہت حد تک اس کو شک کی نگاہ سے بھی دیکھتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک طرح سے انگریز راج کی سازش ہے. میں خاص طور پر ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو ویکسینیشن کے حوالے سے جو بھی احتیاطی تدابیر کی جاتی تھی، اب ویکسینیشن جو ہے، ویکسین دینے کا جو عمل ہے، خاص طور پر اسمال پاکس کے حوالے سے، تو وہ کئی طرح سے لوگوں کے لیے الجھن کا باعث تھا. ایک تو وجہ یہ تھی کہ جو مقامی طور پر بعض مذہبی رسومات تھیں اس میں اس کو ایک دیوی کے ذریعے سے یا میڈیشن کے ذریعے اس کا علاج کیا جاتا ہے. اس کا سیتلا دیوی کا مندر ہوتے تھے، اس سیتلا دیوی کے مندر میں اسمال پاکس کے جو مریض ہوتے تھے ان کا علاج کیا جاتا تھا، اور اس کا ایک ریچولزم ہوتا تھا. یہ اس طرح کے مندر یہاں لاہور میں بھی موجود تھے. باقی یہ لاہور کا جو اس کے آثار ابھی بھی موجود ہے لوہاری گیٹ کے بعد. تو جو ویکسینیشن ہے، ویکسینیشن جو ایک اس سے وہ ایک ان میڈیٹڈ ایکسیس ہے باڈی کو، جس میں اس کا مطلب ہے کہ اس طرح کے جو ایک ریچول ایک عمل ہے اس سے وہ ہٹ کر ہے. تو لوگ اس کو اس طرح تعبیر کرتے تھے کہ یہ ایک سازش بھی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمیں عیسائی بنانے کی سازش ہے، یہ ایک کولونائزیشن کی ہی ایفرٹ کا حصہ ہے. تو وہ اسی لیے جو ڈیوڈ آرلڈ کی کتاب ہے اس کا ٹائٹل ہی کولونائزنگ دا باڈی ہے، کہ سائنس اور میڈیسن صرف ایک اس میں کوئی نیوٹرلٹی باقی نہیں رہتی، وہ ایک آبجیکٹو طریقہ علاج یا علم کا ذریعہ نہیں رہتا، کیونکہ لوگوں کی پرسیپشن میں، کیونکہ یہ ایک خاص سویلائزیشنل آرڈر کا اور اس کے تحت عمل میں آئی ہوئی ایک بہیمانہ سامراجی نظام اور اس کی طاقت اور اس کے ظلم و ستم کا حصہ ہے، اس کے ساتھ اس کا عمل درآمد اس کو کیا جا رہا ہے. تو اس سے نمٹنے کے لیے یہ جو رجحانات تھے یہ لوگوں کو مدد دیتے تھے، اور انہی رجحانات میں بہت ساری اور پریکٹسز بھی جو اس کو آپ ایک طرح کی ریزسٹنس بھی کہہ سکتے ہیں جو ہمیں دیکھنے میں آتی ہے. جیسے اس کی ایک مثال یہ ہے کہ لوگ تعاون کے حوالے سے، جیسے کہ سرکار نے پالیسی بنائی ہوئی تھی، برطانوی سرکار نے، کہ آپ چوہوں کو پکڑیں یا ماریں. تو کچھ لوگ تھے جین جو تھے فار ایگزامپل، وہ جو چوہے اگر پکڑے جاتے تھے کسی کیج میں ہوتے تھے تو وہ ان چوہوں کو کھول دیتے تھے، کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ کسی بھی جو جاندار چیز ہے اس کو مارنا
درست نہیں ہے. پھر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ویکسین پلانے کے لیے یہ ان کے لوگ ہمارے گھروں میں آئیں گے, ہمارے زنانے میں گھسیں گے, ہماری عورتوں کا پردے اور دیگر مسائل ہیں, تو اس لیے بھی وہ ان کو پسند نہیں کرتے تھے. بعض جگہوں پر باقاعدہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں نے, جیسے ایک کھتری جو ایک لیڈنگ ٹریڈنگ کاسٹ پنجاب کی, انہوں نے 1870 کی دہائی میں انہوں نے انکار کر دیا ویکسینیشن سے. انہوں نے اس بنیاد پر ویکسینیشن کی, انہوں نے مخالفت کی, کیونکہ یہ ایک مارک آف سبجیکشن تھا ٹو دا برٹش گورنمنٹ, اور ان کو لگتا تھا کہ یہ ایک جیسے کلنک کا ٹیکہ, کہ یہ برطانوی سامراج کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے مترادف ہے, یا اس کا مارک آن دیئر باڈی ہے, کہ جس کی بنیاد پر وہ اس کی مخالفت کرتے تھے. اور اسی طرح ریومر, افواہ, یہ ایک بہت بڑا ہتھیار رہا ہے. اس طرح کے جو پالیسیز تھی ان سے ان کے خلاف لوگوں کو تیار کرنے کا, کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ یہ جیسے کہ اب بھی بہت ساری, اسی لیے آپ کہہ سکتے ہیں اس کا موازنہ کیا جا سکتا ہے کہ اب بھی بہت ساری جو افواہیں پھیلتی ہیں, جو افواہ کا ایک بہت بڑا مقصد کسی طاقت سے نمٹنا بھی ہوتا ہے, اس کا مقابلہ کرنا بھی ہوتا ہے. تو اس زمانے میں بھی لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ ان ویکسینیشنز کے ذریعے, یا وہ اس افواہ کے ذریعے لوگوں کو تیار کرتے تھے, اکساتے تھے اس بات پر کہ ان ویکسینیشنز کے ذریعے ہمارے جسمانی یا اخلاقی یا شعوری, روحانی, مذہبی جو بعض معاملات ہیں یا عقائد ہیں, تو اس پر زد پڑتی ہے, اور یہ بات جو ہے وہ اس کو بنیاد بنا کر اس کی مخالفت کی جاتی. تو یہ اس طرح کی مثالیں جو ہیں ویکسینیشن کے خلاف کے لوگوں نے کس طرح اس پر ریئیکٹ کیا, وہ بھری پڑی ہیں. اور اس کی آپ اگر مزید تفصیلات چاہتے ہیں تو اگین ان کے ریفرنسز, ان کتابوں کے, ان آرٹیکلز کے میں آپ کو وہ بھجوا دوں گا. اچھا, اب یہ اس تمام گفتگو کا مقصد کیا ہے؟ اس تمام گفتگو جس کو ہم نے ایک ہسٹری آف میڈیسن کے ذریعے ہم نے دیکھنے کی کوشش کی, اور ہم نے بتایا کہ اس سے ہمیں انسانی تاریخ میں کہ لوگوں کا جسم کے حوالے سے کیا نظریہ ہے, اور وہ صرف ان آئسولیشن اس کو نہیں دیکھنا, اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ ایک وسیع تر سیاست سے, طاقت سے, اور معاشرت سے, اور مذہب سے جڑے ہوئے یہ تمام سوالات ہیں. اور جیسے شروع میں نے ایک اشارہ دیا تھا کہ یہ جو فوکو کا ایک نظریہ ہے بایو پاور کا, کہ جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ماڈرن ڈے اسٹیٹ کی جو پاور ہے, طاقت ہے, اور جس کے ذریعے وہ اس میں اتنا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو انڈیویجول ہیومن بینگ ہے, they are reduced to reduced as a biological corpus, and devoid of any kind of individual experience or existence, and it's kind of an aggregation of aggregated at the level of a population, right? اور اسی لیے اور اس population as an entity کو گورن کرنے کے لیے, اس کو ڈسپلن کرنے کے لیے, اس کو مینیج کرنے کے لیے, اس کو ایڈمنسٹر کرنے کے لیے ریاست جو ہے وہ اپنی طاقت, اپنے اور علوم کا استعمال کرتی ہے. تو جو پوسٹ کرونا ایک جو ورلڈ آرڈر یا جو بھی نظام تشکیل پائے گا, اس میں دا آئیڈیا آف کلیکٹیو کیا ہوگا؟ کیا اس کو ریاست اپنے اختیارات, اپنی طاقت کو مزید آگے بڑھانے کے لیے استعمال کرے گی؟ کیونکہ جو ٹوٹلیٹیرین ریاستیں ہیں, جیسے میں نے عرض کیا, وہ ایک کامیاب کوٹ ان کوٹ کامیاب ماڈل کے طور پر سامنے آئی. انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے کہ چونکہ وہاں پر شخصی آزادی اس طرح کی نہیں ہے, تو وہاں پر ریاستی جبر کے ذریعے کنٹرول کرنا, چیزوں کو یا نافذ کرنا آسان تھا. اس کے برعکس جو ایک دوسری صورتحال ابھر سکتی ہے, اس کے لیے جد و جہد کرنے کی یا ایک سیاست کا حصہ بننے کی, جڑنے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ ریاستوں کو مجبور کیا جائے کہ وہ ریاستی وسائل کو عوام کی فلاح بہبود کے لیے اور صحت کی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے استعمال کریں, تاکہ آئندہ جب اس طرح کی کوئی ناگہانی مصیبت یا آفت ہم پر نازل ہو تو اس سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس وہ وسائل موجود ہوں کہ جس کی مدد سے ہم اپنے معاشروں کو, اپنے لوگوں کو وہ تحفظ فراہم کریں, اور اس سے ہم ان بیماریوں سے بچ سکیں. ان بیماریوں سے بچنے کے لیے جس طرح کی ایک انسانی زندگی میں, معاشرت میں اور اجتماعی سوچ میں تبدیلی کی ضرورت ہے, اس طرف ایک ریاست کا رخ موڑنے کی اور سیاست کا رخ موڑنے کی ضرورت ہے, تاکہ ایک ایسا آئیڈیا آف کلیکٹیو جنم لے سکے جس میں
ایک فرد کی صرف ایک شخصی یا خود غرضانہ نفسانی خواہشات کے اوپر فوکس نہ ہو، بلکہ ایک ایسا آئیڈیا آف کلیکٹیو ہو کہ جس کی کوئی ایتھیکل ایک ایسی گراؤنڈنگ ہو کہ جس میں انسانی معاشرت، سماج، ایکالوجی، انوائرمنٹ اور اس میں بسنے والے تمام لوگ، جاندار اور ان کے وسائل اس کے منصفانہ اور ایک انسانی استعمال کی طرف، ایک ایسے استعمال کی طرف ہم بڑھ سکیں کہ تاکہ ہم اپنے مستقبل کو، اپنے آنے والی نسلوں کو محفوظ بنا سکیں، ان کو ان بیماریوں سے محفوظ رکھ سکیں، اور اگر کبھی ان بیماریوں، ان آفتوں کا سامنا کرنا پڑے تو ہمارے پاس ایسے وسائل موجود ہوں کہ ہم ان سے نمٹ سکیں۔